نماز کے دوران حملہ آور ہونے کا انجام۔ ایک دفعہ ابو جہل نے سرداران قریش سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلودہ کرتا ہے، یعنی بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ ابو جہل نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے سجدے کی حالت میں دیکھ لیا تو اس کی گردن کو روند ڈالوں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ ابو جہل اپنا مذموم ارادہ پورا کرنے کے لیے فوراً اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ ان سب کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قیمت پر تبلیغ دین سے دستبردار نہیں ہوں گے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو جہل نے قریش سے کہا، ایک گروہ قریش، تم نے دیکھ لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے عیوب بیان کرنے اور ہمارے بزرگوں کو گالیاں دینے اور ہمارے دانشوروں کو بیوقوف کہنے سے باز نہیں آ رہے۔ اب میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں صبح اتنا بھاری پتھر اٹھاؤں گا جتنا کہ میں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، پھر جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوں گے میں اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ ایک گروہ قریش، پھر یہ تمہارے رحم و کرم پر موقوف ہوگا کہ تم میری مدافعت کرو یا اس کے بدلے میں مجھے ان کے وارثوں کے حوالے کر دو۔ پھر عبد المناف میرے ساتھ جو جی چاہے کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم ہرگز تمہیں اس کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے بدلے بلکہ تم اپنا ارادہ پورا کرو، ہم آپ کو اس کے حوالے نہیں کریں گے، آپ کا مکمل دفاع کریں گے۔ جب صبح ہوئی، ابو جہل نے ایک بھاری پتھر اٹھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول علیہ صبح گھر سے نکلے۔ یہ واقعہ تحویل کعبہ سے پہلے کا ہے۔ اس وقت بیت اللہ قبلہ تھا۔ آپ بیت اللہ کے پاس رکن یمانی اور حجر اسود کے جہت میں، جہاں خانہ کعبہ اور شام بیت المقدس دونوں سامنے کے رخ میں ہوتے تھے، کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ ادھر قریش اپنی اپنی مجلسوں میں چوکس ہو کر بیٹھ گئے اور ابو جہل کی کارروائی کا انتظار کرنے لگے کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، ابو جہل اس کے اوپر پتھر اٹھا کر مار دیں گے، اس کے سر کو کچل دیں گے۔ اب یہ سارے انتظار میں ہیں۔ ابو جہل نے پتھر اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے۔ ابو جہل نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، بری طرح بدحواس ہو کر پلٹ آیا۔ اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا خون خشک ہو گیا ہے۔ دہشت کے مارے اس کے ہاتھ سے پتھر بھی چھوٹ گیا۔ قریش کے سرکردہ افراد، قریش کے سردار جو اس کی منظر کو دیکھ رہے تھے، وہ اس کی طرف لپکے اور پوچھنے لگے، اے ابو الحاکم، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل بولا، میں تو وہی کام کرنے گیا تھا جو میں نے تمہیں رات کو بتایا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، جیسے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، میرے اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا، میرے اور اس کے درمیان میں، میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک اونٹ حائل ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اس جیسی بڑی کھوپڑی، اس جیسی لمبی گردن اور اس جیسے بڑے بڑے خوفناک دانت والا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل ایک قدم اور آگے بڑھا دیتا تو فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور سارے کافر دیکھتے رہ گئے کہ کیا ہوا۔